پھر یسوتائی پہلے سے اس لڑکی کو جانتا تھا، لہٰذا اس موقع پر اس لڑکی کی وجہ سے اس پر ایک مذہبی جنون طاری ہو گیا تھا، اور اسی مذہبی جنون کی کیفیت میں یسوتائی یہ مقابلہ جیت گیا تھا۔ قبل اس کے کہ چنگیز خان جواب میں میولی سے کچھ کہتا، تموجو نے غصے اور خفگی کی حالت میں سوالیہ نشان بن کر پوچھا، اور اگر اس بار بھی یسوتائی نے یہ مقابلہ جیت لیا پھر اس کے متعلق تمہارے کیا تاثرات ہوں گے؟ میولی نے جواب دیا، اگر یسوتائی بھرے میدان میں اس بار بھی یہ مقابلہ جیت گیا تو وہ فاتح اور مقولی مفتو، لیکن اگر میرے بیٹے نے یہ مقابلہ جیت لیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اور یسوتائی برابر ہو گئے ہیں۔ اس صورت میں ایک تیسرا مقابلہ ہوگا اور دونوں میں سے جو بھی یہ تیسرا مقابلہ جیتے گا وہ فاتح ہوگا۔ اے خان، انکار نہ کرنا، اس مقابلے کا انعقاد آپ کے بس میں بھی ہے اور میری خواہش قابل عمل بھی ہے۔ چنگیز خان مسکرا دیا اور کہا، میں جانتا ہوں یہ تیری دیرینہ خواہش ہے کہ یسوتائی کے مقابلے میں اپنے بیٹے مقولی کو سرفراز دیکھے، تو پھر سنو، کل یہ مقابلہ ہوگا اور اگر یسوتائی جیت گیا تو مقابلہ فیصلہ کن، اور اگر مقولی جیتا تو پھر ایک تیسرا مقابلہ ہوگا۔ میں نے اس بنا پر اس مقابلے کے لیے ہاں کی ہے تاکہ لوگ اس مقابلے سے محظوظ ہوں۔ میں پہلے ان دونوں کا مقابلہ کراتے ہوئے اس وجہ سے انکار کر دیتا تھا کہ میرے دل میں ایک خدشہ رہتا تھا کہ نہ جانے کون یہ مقابلہ جیت کر میری نگاہوں میں فراز ہوگا اور کون اس سے کمتر ہو جائے گا۔ اب جب کہ یسوتائی غالب آ کر میرے دل میں ایک مقام بنا چکا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے اور چھپے ہوئے جوہر دیکھوں۔ میولی نے کہا، میں نے بھی آپ سے اس مقابلے کی التماس اسی بنیاد پر کی ہے کہ مقولی اس مقابلے کی خوب تیاری کرتا رہا ہے۔ وہ اس کے لیے بے حد بے چین تھا کہ کم از کم ایک بار پھر اسے یسوتائی سے پنجہ کشی کا موقع ضرور ملے۔ اے خان، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے میری خواہش کا احترام کیا۔ اس موقع پر تموجو نے غراتے ہوئے کہا، اے میولی، یہ یاد رکھنا، اگر اس مقابلے میں کسی نے یسوتائی کے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں تموجو اس کا خون کر دوں گا۔ میولی نے اٹھ کر باہر کا رخ کرتے ہوئے کہا، مقابلہ انصاف سے ہوگا۔ یسوتائی اور مقولی کے مقابلے کا اہتمام ایک کھلے اور وسیع میدان کے اندر کیا گیا تھا، جس کے سامنے پہلے سے مٹی کی ایک شہنشین بنی ہوئی تھی۔ میدان کے اندر منگول، کرایت، ترک، مکریت، تاتاری، الوس، تائجوت اور دیگر قبائل کے لوگ بھاگ بھاگ کر جمع ہو رہے تھے۔ ان کے نزدیک یسوتائی اور مقولی کا یہ مقابلہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ دونوں چنگیز خان کے چوٹی کے ارخونوں میں سے تھے اور لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون فراز ہوتا ہے۔ چنگیز خان اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے ہمراہ اس شہنشین پر براجمان ہو چکا تھا۔ اس کے ایک طرف میولی، مقولی اور ان کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف اس کے پاس یسوتائی، حذیفہ بن محکم اور بولائی بیٹھے ہوئے تھے۔ چنگیز خان خاموش تھا۔ وہ ابھی تک میدان میں جمع ہونے والے لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جو لوگ میدان میں آ کر بیٹھ چکے تھے وہ بے چینی سے شہنشین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ اس مقابلے کو اب جلد شروع کرایا جائے۔ جب چنگیز خان نے دیکھا کہ اب صرف اکا دکا ہی آدمی آ کر میدان میں بیٹھ رہے ہیں تو اس نے اپنے دائیں جانب بیٹھے یسوتائی اور مقولی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یسوتائی اور مقولی، تم دونوں میری بات غور سے سنو۔ یہ امر طے شدہ ہے کہ تم دونوں ہی مجھے عزیز ہو، دونوں کی ہی مجھے ضرورت ہے کہ میدان جنگ میں تم دونوں ہمیشہ میرا دایاں اور بایاں بازو بن کر رہے ہو۔ اے مقولی، یہ معاملہ تیری اور تیرے باپ میولی کی خواہش پر کرایا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے قبل یسوتائی ایک مرتبہ کھلے میدان میں تمہیں زیر کر چکا ہے۔ یہ اس کی فراخ دلی اور جرت مندی اور بے باکی ہے کہ وہ دوبارہ تم سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا ہے، ورنہ کوئی اسے اس پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ سنو، جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے بحیثیت سالار تم دونوں ہی کی اپنے لشکر میں ضرورت ہے، لہٰذا اس مقابلے کے دوران دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو زخمی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو جان لو کہ وہ تموچن کے غضب اور قہر اور عذاب کو آواز دے گا۔ اور سنو، تم دونوں کے مابین جو پہلا مقابلہ ہوا تھا وہ اچانک رونما ہونے والے ایک حادثے کی بنا پر تھا۔ اس مقابلے کا ہماری طرف سے قبل از وقت کوئی اعلان اور انتظام و انصرام نہیں تھا، لیکن یہ مقابلہ ایک باقاعدہ اہتمام اور ضابطے کے تحت کرایا جا رہا ہے، لہٰذا جو بھی یہ مقابلہ جیتے گا اسے میری طرف سے ایک بھاری رقم انعام میں دی جائے گی، اور یہ رقم اس قدر ہوگی کہ اتنی بڑی رقم پہلے کسی اور کو انعام میں نہیں ملی ہوگی۔ اب تم دونوں میدان میں اترو کہ لوگ اس مقابلے کے شروع ہونے کا بے چینی اور بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ میں نے سمجھایا ہے اس پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ چنگیز خان خاموش ہو گیا۔ یسوتائی اور مقولی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور شہنشین سے اتر کر میدان کی طرف بڑھے۔
ان دونوں کے پیچھے ہی تموجو اور ملکوتی بھی میدان میں اترے۔ ان کے ساتھ ایک قوی ہیکل جوان تھا جس نے تانبے کا ایک بڑا تشت اٹھا رکھا تھا، اور اس تشت کے اندر وہ ہتھیار تھے جن سے یسوتائی اور مقولی نے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا تھا، جبکہ یسوتائی اور مقولی دونوں پہلے سے ہی اپنے جسموں پر زرہ اور سروں پر خود پہنے ہوئے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ تموجو اور ملکوتی نے یسوتائی اور مقولی کو پہلے ایک دوسرے سے ذرا دور ہٹا کر کھڑا کر دیا، پھر ان دونوں کو انہوں نے تلواریں اور ڈھالیں مہیا کر دی۔ اس کے بعد تموجو نے دونوں کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، میرے اور ملکوتی کے اس میدان سے نکل جانے کے بعد جب چنگیز خان اپنا ہاتھ فضا کے اندر بلند کرے گا تب تم یہ مقابلہ شروع کرو گے۔ پھر تموجو اور ملکوتی میدان سے باہر نکل گئے۔ یسوتائی نے اس موقع پر آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی عاجزی سے بولا، اے خداوند ارض و سما، یہ دنیاوی دستور اور ضابطے تیرے قوانین کے سامنے ہیچ اور پست ہیں۔ اس کارگاہ ربط و علائق میں میرے اللہ تو ہی واحد کارساز ہے۔ اس مقابلے میں میری مدد فرما، جس طرح تو شب کے باطن سے صبح کی روشنیوں کو نمودار کرتا ہے، جس طرح تو صحراؤں کے اندر محو پرواز پرندوں کی رہنمائی کرتا ہے، جس طرح میرے اللہ تو ویرانیوں کے اندر سسکتی ہوئی ہواؤں اور ان کے رخ کا تعین کرتا ہے۔ اے اللہ، تو اس ساری کائنات میں واحد اور خداوند بیدار ہے۔ مجھے سرفراز کر کے تو بے نوا اور خستہ حالوں کو غنی اور خوشحال اور خاکساروں کو فازمند کر دیتا ہے۔ اے پروردگار، جس طرح تو صبح کی گود سے سورج کو نمودار کر کے مریم شب کی تاریکی کو روشن اور منور کر دیتا ہے، ایسے ہی میرے مولا میری بھی مدد اور اعانت فرما۔ یسوتائی کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس نے دیکھا تموجو اور ملکوتی کے میدان سے نکل جانے کے بعد چنگیز خان نے اپنا ہاتھ ہوا کے اندر بلند کر کے مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ دو ازلی دشمنوں اور جنگل کے دو بھوکے اور شکار کے متلاشی درندوں کی طرح یسوتائی اور مقولی ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ قریب آ کر دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ مقولی بڑی تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا، شاید وہ اپنی سابقہ شکست کو تبدیل فتح کر دینے کے درپے تھا، لیکن یسوتائی کے حملوں میں ایک بالغانہ ٹھہراؤ اور ایک مدبرانہ پختگی تھی۔ وہ مقولی کے تیز حملوں کو روکنے کے علاوہ کبھی کبھی جارحیت کا مظاہرہ بھی کر جاتا تھا۔ مقولی کافی دیر تک اسی طرح سے اس کا مقابلہ کرتا رہا جو رفتار اس نے ابتدا میں رکھی تھی۔ لگتا تھا اس مقابلے کے لیے اس نے خوب تیاری کی ہے اور اسی لیے شاید وہ ابھی تک تازہ دم اور تیز رو تھا، پر اب یسوتائی بھی آہستہ آہستہ بے جھجک اور بے وانگ ہو کر حملے کرنے لگا تھا۔ اس کی تیغ بیکراں مرصع کاری پر اتر آئی تھی۔ پھر مقولی کی ساری تیزی، ساری پھرتی و عیاری سوکھے دل کی مانند ہونے لگی تھی، اس لیے کہ یسوتائی کے مستور سربستہ جذبے عیاں ہو رہے تھے۔ وہ موجوں کی مانند بحر قہر کی طرح شوریدہ و جنوں خیز ہو گیا تھا۔ اب اس کے جان لیوا اور بھیانک اور پرافتاد حملوں کے سامنے مقولی بے سکون ہو گیا تھا۔ مقولی کی حالت اس ریتلے اور پرہول صحرا کسی ہو گئی تھی جو ہریالی کو ترس گیا ہو۔ یسوتائی نے اس کی ہر سعی اور ہر ادراک کو بے خوبن سے اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ یسوتائی نے اسے آلائش دہر، آتش تر اور دنیا بھر کی آشوب و آزمائش میں ڈال کر رکھ دیا ہو۔ یسوتائی اپنے سامنے مقولی کو بری طرح سے ہانکتا ہوا شہنشین کے پاس عین میولی کے سامنے لایا، پھر اس نے اپنے شعلوں کی طرح چمکتی اور گرج جیسی وزنی آواز میں زور سے پکارا، اللہ اکبر۔ ساتھ ہی اس نے کہا، سنبھل مقولی۔ اور مقولی نے جو گھبرا کر اس کی بلند ہو کر گرتی تلوار کے سامنے اپنی ڈھال کی، تو یسوتائی نے اس کی کنپٹی پر اس زور سے اپنی ڈھال ماری کہ مقولی اچھل کر شہنشین پر اپنے باپ کے قدموں میں جا گرا۔ یسوتائی نے ہاتھ بڑھا کر اس سے اس کی تلوار اور ڈھال دونوں ہی چھین لی، پھر اپنی اور اس کی بھی تلوار اور ڈھال اس نے چنگیز خان کے پاؤں کے پاس پھینکتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ مقابلہ تمام ہوا۔ قسم مجھے اپنے اس رب کی جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جو سب کے ماضی اور حال تمام کا علم رکھنے والا ہے، میں اس مقابلے کو بہت ہی پہلے ختم کر سکتا تھا، لیکن ایسا کر کے میں مقولی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مقولی اور اس کا باپ میولی یہ خواہش اور آرزو رکھتے ہیں کہ ایک بار میں ان کے سامنے شکست خوردہ ہو جاؤں، لیکن اے خان،
مقولی پھر بھی میرے لشکر کا ایک اہم رکن اور معزز اخون ہے اور میرا بہترین ساتھی ہے، اس لیے میں اس کی دل شکنی نہیں چاہتا۔ مگر اے آقا، اگر اس مقابلے میں بھی اس کی اور میولی کی تسلی نہ ہوئی ہو اور انہوں نے میرے ساتھ ایک اور مقابلے کا اہتمام کرنے کی کوشش کی، تو پھر میں مقابلے کو اس کا اصل روپ دوں گا کہ مقولی کا کوئی حصہ بدن کاٹ کر یہ بات ثابت کر دوں کہ وہ اس قابل نہیں کہ کسی میدان میں مجھے للکار سکے۔ اے آقا، ان دونوں سے پوچھ لے کہ کیا یہ اس مقابلے سے مطمئن ہیں؟ یسوتائی ذرا رک کر پھر بولا، اور اس موقع پر میں یہ بھی بتا دوں کہ میولی اور مقولی دونوں ہی میرے خلاف حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ میولی اس بنا پر کہ وہ میرے شیر دل باپ سے ہارا تھا، اور مقولی اس وجہ سے کہ یہ مجھ سے ہارا ہے۔ چنگیز خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے مقولی سے پوچھا، اے مقولی، تو اس مقابلے کے نتائج سے مطمئن ہے یا پھر ہتھیار اٹھا کر اس مقابلے کو جاری رکھنا چاہتا ہے؟ مقولی اٹھا اور اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے خان، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یسوتائی مجھ سے زبردست اور طاقتور ہے۔ میں اپنے پہلے مقابلے میں ہی اس کی برتری تسلیم کر چکا تھا اور دوبارہ اس سے مقابلہ نہیں چاہتا تھا، پر اے خان، یہ میرے باپ کی خواہش تھی جس کے تحت مجھے مجبوراً یہ مقابلہ کرنا پڑا۔ اے خان، اب میں یسوتائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قسم جاویدانی نیلے آسمان کی، میں اس قابل ہوں کہ یسوتائی کا شاگرد اور اس کا ماتحت بن کر رہوں۔ یسوتائی یہ مقابلہ جیت چکا ہے۔ میرے باپ نے اگر پھر کبھی مجھے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کو کہا تو میں اپنے باپ کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر دوں گا۔ چنگیز خان نے اب میولی سے پوچھا، اور میولی، تم اس مقابلے سے متعلق کیا کہتے ہو؟ میولی نے جواب دیا، اے خان، میں بھی اس مقابلے سے مطمئن ہوں۔ میں جان گیا ہوں کہ مقولی کبھی بھی یسوتائی پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ چنگیز خان مسکرا دیا، پھر اس نے یسوتائی کو گلے لگا کر اس مقابلے کی فتح مندی پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد تموجو، بولائی، حذیفہ بن محکم، ملکوتی، قصار اور چنگیز خان کے بیٹوں اور بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ پھر وہ میدان خالی ہونے لگا اور لوگ اپنے گھروں کو چل دیے۔ شام کے بے انت اندھیرے پھیل چکے تھے۔ برفانی ہوائیں ظلمتوں کے بھنور بناتی ہوئی لوگوں کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ سنجار، قرطینہ اور تکدار اپنے گھر کے مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تکدار ایک طرف کچی مٹی کا بنا ہوا چولہا رکھ کر کھانا تیار کر رہی تھی، جبکہ سنجار اور قرطینہ آتش دان کے پاس بیٹھے تھے۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ اچانک سنجار نے قرطینہ کو مخاطب کر کے کہا، قرطینہ میری بیٹی، پہلے تو باہر بڑی تیز ہوا چل رہی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہوا میں کچھ نرمی آ گئی ہے یا تھم گئی ہے۔ ذرا باہر نکل کر دیکھو تو۔ قرطینہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس پر کھانا تیار کرتی ہوئی تکدار نے کہا، اگر برف باری شروع ہو گئی تو پھر کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہماری دکان کی آمدنی نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ اس برفانی موسم میں کوئی مسافر یا کارواں تجارتی سفر نہیں کرے گا، اور جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو پھر دکان سے گھوڑوں کی نال بندی کرانے کون آئے گا؟ سنجار نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، تم ان حالات سے غمگین اور فکر مند نہ ہو جایا کرو۔ رازق میرا اللہ ہے، وہی سب کی روزی رزق کا سامان کرتا ہے، ہماری روزی اور رزق کا بھی وہ سامان کرے گا۔ اتنے میں قرطینہ دوبارہ اندر آئی اور سنجار کو مخاطب کر کے بولی، بابا تمہارا اندازہ درست ہے، باہر تو ہوا بند ہے اور برف باری شروع ہو گئی ہے۔ پھر اس نے تکدار سے کہا، ماں جلدی کرو نا، کتنی دیر ہے ابھی، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ تکدار نے محبت اور چاہت سے بھرپور آواز میں کہا، اے میری بچی، بس تھوڑی دیر اور صبر کرو، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ سنجار کو اچانک کوئی خیال آیا اور دونوں ماں بیٹی کو مخاطب کر کے اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کافی دن ہو گئے ہیں، یسوتائی ادھر پلٹا ہی نہیں، نہ جانے کدھر چلا گیا ہے، میں اس سے متعلق بہت فکر مند ہوں۔ اس دن جب وہ احسان کے ایک بیٹے کا خاتمہ کر کے اور بیتام کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا تھا، اور پھر قرطینہ ہے میری بیٹی، تمہاری سہیلی اور احسان کی بیٹی نیاح نے بھی تو بتایا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس جوان کا پیچھا کیا تھا جو اس کے بھائی کو قتل کر کے بیتام کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہی ہے کہ نیاح کو خبر نہیں کہ اس کے بھائی کو مارنے اور بیتام کو اٹھا لے جانے والا کون ہے، لیکن میں بڑا فکر مند ہوں بیٹی، نہ جانے اس کا تعاقب کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، کہیں انہوں نے یسوتائی کو جانا لیا ہو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ میں کئی دنوں سے انہی اوہام میں مبتلا ہوں اور اسی بنا پر میں اس سے متعلق پریشان اور فکر مند ہوں۔ اے میری بیٹی، میں یسوتائی کو اپنی ذات کا ایک حصہ اور اپنے گھر کا ایک فرد سمجھنے لگا ہوں۔ وہ جب یہاں آتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے اور اس کی یہاں موجودگی ہمارے لیے ایک تحفظ کا باعث بھی بنتی ہے۔ سنجار چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا،
اس دوران تقدار کھانا تیار کر چکی تھی۔ سنجار نے تقدار کو ذرا دیر بعد مخاطب کر کے کہا، تقدار تم بھی ذرا میرے پاس یہاں آ کر بیٹھو، کھانے سے قبل میں تم دونوں ماں بیٹی سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تقدار سنجار کے سامنے اور قرطینہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں بھی کئی روز سے ایک بات تم سے کہنے کا ارادہ کر رہی تھی، پر اب تم اپنی بات کر لو، اس کے بعد ہی میں تم سے کچھ کہوں گی۔ سنجار نے بڑی فراخ دلی سے کہا، اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہاری بات زیادہ اہم ہے تو تم ہی پہلے کر لو۔ تقدار نے کہا، نہیں، تم اپنی بات جاری رکھو۔ سنجار نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرطینہ کو یسوتائی سے بیاہ دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے میری بیٹی کے لیے یسوتائی سے بہتر کوئی اور زندگی کا ساتھی نہیں مل سکتا۔ وہ امن و تحفظ کا سفیر اور بے غبار پرخلوص نوجوان ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آندھیوں کے زور جیسا طاقتور اور وقت کے بدترین سیلابوں کی طرح پرقوت ہے۔ گو اس نے آج تک قرطینہ کے سلسلے میں کبھی مجھ سے بات نہیں کی، پھر بھی میں اس کے سلوک اور اس کی عام گفتگو سے اندازہ لگا چکا ہوں کہ وہ قرطینہ کو پسند کرتا ہے۔ گو اس کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ وہ بڑی بے باکی سے قرطینہ کو ہم سے مانگ سکتا تھا، لیکن وہ ایسی باتوں میں بے باک نہیں ہے۔ اور پھر بدقسمتی یہ کہ اس کے گھر کا کوئی اور فرد بھی نہیں جس کے ذریعے سے وہ ہمیں ایسا کہلوائے اور اس بات کو کم از کم آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس لیے میں اس معاملے کو بڑھانے کے لیے خود اپنی طرف سے ہی ابتدا کر رہا ہوں۔ اب تم دونوں ماں بیٹی اس موضوع پر کیا کہتی ہو؟ قرطینہ فوراً اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ تقدار نے کہا، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتی تھی وہ آپ نے خود ہی کہہ دی ہے، اب میں آپ سے کیا کہوں؟ سنجار نے گہری مسکراہٹ سے پوچھا، تو گویا تم بھی یہی کہنا چاہتی تھی کہ ہمیں یسوتائی کو اپنی قرطینہ کی زندگی کا ساتھی بنا دینا چاہیے؟ تقدار نے کہا، ایسا صرف میں ہی نہیں چاہتی بلکہ یہ اپنی قرطینہ کی بھی خواہش ہے۔ وہ بھی یسوتائی کو پسند کرتی ہے، لیکن اس نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ کیونکہ مجھے شک ہو گیا تھا اس لیے میں نے ایک روز باتوں باتوں میں اس سے پوچھ لیا کہ کیا وہ یسوتائی کو پسند کرتی ہے۔ تب اس نے میرے سامنے یسوتائی سے محبت کا معاملہ تسلیم کر لیا۔ میں نے تو یہ تک ارادہ کر لیا تھا کہ کسی روز شاہراہ ریشم پر مغرب کی جانب جانے والا کوئی کارواں مل گیا تو میں، آپ اور قرطینہ اس کے ساتھ روانہ ہو جائیں اور یسوتائی کے پاس جائیں گے اور خود اس سے بات کریں گے۔ میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ایسا کرنے کو تیار تھی۔ پھر ذرا رک کر اس نے کہا، اور پھر اے قرطینہ کے باپ، یسوتائی کے نہ جانے کیا حالات ہوں گے اور وہ کب اس طرف آئے گا؟ سنجار نے کہا، میں مکمل طور پر تم سے اتفاق کرتا ہوں، کسی روز ہم ضرور اس کی طرف جائیں گے، پر اس وقت آؤ ذرا کھانا تو کھا لیں۔ قرطینہ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ ہماری باتوں کی وجہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی ہے۔ پھر سنجار زور زور سے پکارنے لگا، قرطینہ، قرطینہ، کہاں ہو میری بیٹی؟ آؤ کھانا کھائیں۔ قرطینہ ساتھ والے کمرے سے نمودار ہوئی اور ابھی آ کر تقدار کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ بیرونی دروازے پر زور سے کسی نے دستک دی۔ سنجار چونک پڑا، باہر برف باری ہو رہی ہے اور اس موسم میں ہمارے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ بہرحال میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ قرطینہ بھی کھڑی ہو گئی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ہماری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے، پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو اس برف باری میں آپ کو نقصان پہنچا کر بھاگ جائے، اور پھر ہمارا کوئی ایسا عزیز رشتہ دار بھی نہیں جو اس برف باری میں ہماری طرف آئے۔ سنجار نے پیار سے کہا، اے میری بیٹی، تو غلط کیوں سوچتی ہے؟ اس اندھیری رات اور برف باری میں دستک دینے والا یسوتائی بھی تو ہو سکتا ہے۔ قرطینہ نے دبی دبی مسکراہٹ اور چھپی چھپی سی خوشی سے کہا، اس برف باری میں وہ ادھر کیا کرنے آئیں گے؟ اور اگر وہ آئیں گے تو ان حالات میں وہ رات سرائے میں بسر کرتے نہ کہ ادھر آتے، کیونکہ میں نے اندازہ لگا رکھا ہے کہ وہ کسی کے لیے زحمت نہیں بنتے۔ سنجار نے پیار سے قرطینہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم فکر مند کیوں ہوتی ہو بیٹی؟ آؤ دیکھ لیتے ہیں کون ہے، رات کے اس پہر ہم سے کوئی کیا لینے آئے گا۔ اسی لمحے دروازے پر پھر زور سے دستک ہوئی۔ سنجار اور قرطینہ جوتے پہن کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھے، تقدار بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ دروازے کے قریب جا کر سنجار نے پٹ کھولنے سے قبل خاصی بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کسی نے جواب دیا، دروازہ کھولو، میں یسوتائی کا چچا بولائی ہوں۔ سنجار نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ قرطینہ کو امید تھی کہ بولائی کے ساتھ یسوتائی بھی ہوگا، لہٰذا اس کے ہونٹوں پر خوش رنگ مسکراہٹ اور اس کے عارضوں پر پھولتی شفق جیسے سمے اور آنکھوں میں حسین و رنگین تصورات کی جلپریاں ناچ اٹھیں۔ لیکن جب دروازہ کھلا اور اس نے دیکھا کہ وہاں اکیلا بولائی ہی کھڑا تھا تو وہ جنگل بھٹکتے مسافر جیسی ویران
اور دریا دریا ڈولتے کسی مجبور انسان کی طرح بے بس ہو کر رہ گئی۔